اگر ایک لڑکا عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، لیکن نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، اس لیے my brothers and sisters, choose your life partner very carefully because this is very important decision. It has the ability to increase happiness or to bring upon misery into your life. اس لیے marry to someone who is more religious، جس کے دل میں اللہ بسا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے اندر اخلاق ہو، ویل کریکٹرڈ ہو، ویل مینرڈ. تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ امیر ہیں، تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، تم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، لیکن تم نے دین کچھ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں. لائف کو گزارنے کے لیے ایک لائف پارٹنر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہم اکثر اس انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس پارٹنر کی تلاش میں رہتے ہیں جو ڈھیر ساری خوبیوں سے بھرا ہو، جس کی شکل و صورت اچھی ہو، حسن و جمال ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، سوسائٹی میں جسے عزت ہو، جس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو، غریب نہ ہو، مسکین نہ ہو، لاچار نہ ہو، جو ہر ایک رنگ سے بہت خوبصورت ہو، جس میں ہر ایک کوالٹی ہو. But my brothers and sisters, according to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the best life partner کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة اربعین، ایک عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. The first one لمالها، her wealth، کہ وہ امیر ہے کہ غریب، اس کی جائیداد کتنی ہے. And the second one ولحسبها، اس کا فیملی سٹیٹس کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. اینڈ فورتھ ون وجمالها، ہر بیوٹی، وہ خوبصورت ہیں کہ نہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر. اینڈ دا لاسٹ ون ولدینها، وہ دیندار ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان ہیں کہ نہیں. فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا so you should marry the religious woman, otherwise تربت یداک، otherwise you will be the losers، ورنہ تم خالی ہاتھ رہو گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سے مال اور خوبصورتی بالکل نہیں دیکھنی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کو چھوڑ کر باقی سب کچھ تم نے دیکھ لیا، تم کسی کے گھر گئے، تم رشتہ دیکھنے گئے، تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ امیر ہیں، تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، تم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، لیکن تم نے دین کچھ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اسے قرآن کا علم ہے کہ نہیں، اسے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اس کے دل میں اللہ ہے کہ نہیں. اگر تم نے یہ نہیں دیکھا، باقی سب کچھ تم نے دیکھا، تو یاد رکھو تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، تم گھاٹے میں رہو گے. If you love someone because she is beautiful, yeah, he is beautiful, and you want to marry her, then remember that خوبصورتی کچھ وقت کے بعد دھندلی پڑ جائے گی، اس کی خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی. ہاں تمہیں لڑکی پسند آئی یا تمہیں لڑکا پسند آئے، وہ خوبصورت ہے، اس کی شکل اچھی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی یہ خوبصورتی. ایک وقت آئے گا اس کی خوبصورتی چلی جائے گی. یا you want to marry someone just because he is rich یا she is rich، تو یاد رکھو کہ اس کا مال کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی سڑک پر آ سکتا ہے، لیکن اچھا کردار، تقوی اور دینداری کی خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے marry to someone who is more religious، جس کے دل میں اللہ بسا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے اندر اخلاق ہو، ویل کریکٹرڈ ہو، ویل مینرڈ ہو. اللہ سے ہمیشہ دیندار ہم سفر مانگو، جو کبھی تمہیں ذلیل نہ کرے، جو ہمیشہ تمہاری قدر کرے، تمہارے پیرنٹس کی قدر کرے، تمہارے عیبوں پر پردہ کرے، تمہیں اللہ کے قریب کرے، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قریب کرے، جو تمہاری عزت کرے، دوسروں میں تمہارا مذاق نہ بنائے، غصہ نہ کرے، گالیاں نہ دے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے اوروں کے سامنے، جو ہمیشہ تمہیں عزت دے، تمہیں سمجھ سکے، تمہیں محبت کرے، اپنے سر کا تاج بنا کر رکھے. شادی تو ہر ایک ہی ہو جاتی ہے،
چاہے وہ بدتمیز ہو، بدغو ہو، بد اخلاق ہو یا بد کردار ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف شادی کی نہیں بلکہ اچھے انسان کی دعا کیا کرو، اچھے ہمسفر کی دعا کیا کرو، اچھے ساتھی کی دعا کیا کرو، اور خود بھی اچھے بن جاؤ۔ ادھوری دنیا مت مانگو، پوری جنت مانگو اس اللہ سے۔ ایسا پارٹنر مانگو جو متقی و دیندار ہو، جو تمہیں سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے، آپ کے دل کو راحت دے اور دونوں جہانوں میں آپ کا ساتھ رہے۔ اس لیے my brothers and sisters, choose your life partner very carefully because this is very important decision. It has the ability to increase happiness or to bring upon misery into your life. So firstly, know the man you are thinking of marrying and be sure that he is able to take care of you more than your father did. کیونکہ والدین کے بعد زندگی کی کتاب میں سے خوبصورت صفحہ اپنے ہمسفر کی محبت کا ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا ہے، یو نو واٹ، آج کل جب بھی کوئی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں خوبصورت ہوں تو مجھے خوبصورت بیوی ملنی چاہیے، اگر میں امیر ہوں تو مجھے امیر ہمسفر ملنا چاہیے، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر ملنا چاہیے، میں انجینئر ہوں تو مجھے انجینئر سے ہی شادی کرنی، میں حافظ ہوں تو مجھے حافظہ چاہیے، میں عالم ہوں مجھے عالمہ چاہیے، یا میں عالمہ ہوں مجھے عالم ہی چاہیے، میں دیندار ہوں مجھے بھی دیندار چاہیے، میں کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں مجھے اسی مسلک کا لڑکا چاہیے، میں دوسرے مسلک میں نہیں کروں گی شادی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہو تمہیں بس ویسا ہی ملنا چاہیے، نہیں، تم عالمہ ہو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں عالم ہی مل جائے، تم حافظ ہو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں حافظہ لڑکی ملنی چاہیے، نہیں میرے بھائی اور بہنوں، شادی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی ڈگری میچنگ سسٹم نہیں ہے کہ تمہیں تم ہی جیسا ہم سفر ملے۔ شادی کا مقصد بس صرف ایک ایسا ساتھی تلاش کرنا ہے جو تمہارے دین، اخلاق اور زندگی میں بہتری کا سبب بنے۔ اگر ایک لڑکا عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، لیکن نماز پڑھتا ہے، نمازی ہیں، حیا والا ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور بیوی کے حقوق کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو اس کی قیمت اس اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، وہ کسی عالم سے کم نہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اپنی ایگزیکٹ کاپی مل جائے۔ بہت سی عظیم اور کامیاب شادیاں ایسی گزری ہیں جہاں دونوں کا علم، بیک گراؤنڈ اور پرسنالٹی بالکل مختلف تھا، لیکن ان کے درمیان محبت، احترام، صبر اور اللہ کا خوف تھا، اس لیے ان کی زندگی کامیاب رہی۔ اس لیے ایک کم علم لیکن متقی اور مخلص شخص بہت زیادہ علم رکھنے والے مگر بد اخلاق شخص سے بہتر ہو سکتا ہے۔